بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاوتیں اور مثالیں عقلمندوں اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بیان کی جاتی ہیں، نادانوں کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ خاموشی ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا۔ حسد ایسا دیمک ہے جو انسان کو اندر اور باہر سے ختم کر دیتی ہے۔ سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ ذہانت ایسا نادر پودا ہے جو محنت بغیر نہیں لگتا۔ خوش اخلاقی ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس ہو جاتی ہے۔ نفس وہ گھوڑا ہے جس پر انسان قابو پا لے تو دنیا اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ انسان کا بات کرنا کافی نہیں، بعد میں تاثیر ہونا ضروری ہے، اور تاثیر خلوص اور عاجزی کے بغیر نہیں آتی زندگی میں۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا رب ہے۔ آپ کے اخلاص کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ یتیم خانے میں بچے غریبوں کے ملتے ہیں اور اولڈ ہوم میں بزرگ امیروں کے ملتے ہیں۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں۔ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ اے میرے رب، میرے قدم نماز پر جما دے اور اس نماز کو میرے لیے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے محبوب بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ دلوں سے جب انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ضرورت تو تھی ہی نہیں۔ زندگی گزارنے کی ضرورت تو صرف اللہ کی ہے، لوگوں کی نہیں۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی تمہاری زندگی سادہ ہوگی پریشانیاں اتنی کم ہوں گی۔ اللہ نے اس دنیا میں اپنی نشانیاں چھوڑی ہیں جن کے ذریعے آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ سب اس کی نشانیاں ہیں۔ ہم نے اچھے عمل کر کے دوسری دنیا میں جانا ہے اور وہاں جا کے ہم نے اگر پاس ہوئے تو اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ ہے ساری کہانی، یہ ہے سارا مقصد۔ جنت ایک بونس ہے، ایک انعام، جہنم ایک سزا ہے، اصل مقصد اللہ سے ملاقات ہے۔ رشتے ناطے کنکریٹ کی طرح مضبوط اور پلوں کی طرح پائیدار نہیں ہوتے۔ ان کے ختم ہو جانے کی زیادہ سے زیادہ قیمت ایک نوحہ یا ایک مرثیہ ہوتی ہے۔ بہت مضبوط ہوئے تو ختم ہونے کے بعد چند گلے اور کچھ شکوے باقی رہ جاتے ہیں۔ وہ بھی آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں اور زندگی کی گاڑی واپس اپنے مومنٹم پر پہنچ جاتی ہے اور اس وقت تک اس رفتار سے چلتی رہتی ہے جب تک زندگی کا اپنا آخری اسٹیشن نہ آ جائے۔ مرنے والوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی قبر پر ایک تاج محل تعمیر ہوتا ہے یا وہ بارشوں میں دھنس کر ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ بس یہ ہے کہ پیچھے رہ جانے والوں کو بہت فرق پڑتا ہے۔ ہم جتنے بھی مضبوط ہو جائیں، رشتے ہماری سب سے بڑی کمزوری ہوتے ہیں۔ ہم نہ ان سے بھاگ سکتے ہیں نہ بھاگنا چاہتے ہیں۔ میں خود کو انہیں ایکسپلائٹ کرنے دیتا ہوں، یہ دیکھنے کے لیے کہ میری آخری حد کیا ہے اور یہ دیکھنے کے لیے بھی کہ ان کی آخری حد کیا ہے۔ کاش سڑکوں کی طرح زندگی کے بھی ہر موڑ پر لکھا ہوتا کہ آگے خطرناک موڑ ہے، احتیاط کریں، تو میں سب سے زیادہ احتیاط کرتا۔ والدین کا سایہ اولاد کے لیے دنیا کی بہترین نعمتوں میں سے ایک ہے۔ صرف والد ہی نہیں بلکہ ماں کے سائے کے بغیر بھی اولاد یتیم ہوتی ہے۔ ماں کی ممتا اور والد کی محبتوں کے بغیر دنیا ایک ویرانے سے کم نہیں۔ ہر ماں باپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آمین۔ بیٹیاں دشمن کی بھی ہوں تو ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں۔ بابا جی کہا کرتے تھے کہ پتر ترقی آگے بڑھنے سے نہیں، 1400 سال پیچھے جا کر رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے سے ہوگی۔ جب سانپ زندہ ہو تو وہ چونٹیاں کھاتا ہے اور جب سانپ مر جائے تو چونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ ایک درخت سے لاکھ ماچس کی تیلیاں بنتی ہیں مگر ایک ماچس کی تیلی کئی لاکھ درخت جلا سکتی ہے۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔
اس لیے زندگی میں کسی کو مت ستانا۔ شاید آپ طاقتور ہو مگر مت بھولو وقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ جانوروں میں خواہش ہوتی ہے مگر عقل نہیں، فرشتوں میں عقل ہوتی ہے مگر خواہش نہیں، انسانوں میں عقل اور خواہش دونوں ہوتی ہیں۔ اگر عقل خواہش پر غالب آ جائے تو انسان فرشتہ، اور اگر خواہش عقل پر غالب آ جائے تو انسان جانور۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے، دونوں ہی چھپے رہتے ہیں۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اس کو ہمیشہ آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ کو نظر انداز کر کے، کچھ کو برداشت کر کے۔ اپنے دل کو خود سے دور نہ کرو، چاہے وہ کتنے ہی غموں سے بھرا ہوا ہو، خدا اپنے خزانے ٹوٹے ہوئے دلوں میں رکھتا ہے۔ لکھنے والے جو بھی لکھتے ہیں اس میں آدھے معنی ہوتے ہیں، باقی آدھے معنی پڑھنے والے میں ہوتے ہیں۔ کسی کو آزمایا نہ کریں کیونکہ ضروریات، کمزوریاں اور مجبوریاں غالب آ ہی جاتی ہیں، فرشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ اے اللہ پاک مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے محفوظ رکھنا، آمین۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ یہ الفاظ بھی کتنا حوصلہ دیتے ہیں، جو ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ اکیلے میں پھوٹ پھوٹ کے رونا، پھر صبر سے اپنی بکھری ذات کو اپنی ہی ہنسی میں سمیٹنا، اور دنیا کے سامنے ایسے رہنا جیسے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں، کوئی درد سہا ہی نہیں، اور غم کیا ہوتے ہیں یہ پتہ ہی نہیں، یہ ہوتی ہے اذیت کی انتہا۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ تمہیں اپنی خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس سے خوبصورت اور کیا ہے۔